نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے جسم کا خالق اللہ ہے۔ ہماری یہ باڈی اللہ نے پیدا کی۔ میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ دنیا سے اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ یہ جسم اللہ کا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے جس طرح جسم پیدا کیا، اسی طرح اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے جتنی غذاؤں کی ضرورت تھی، کپڑوں کی ضرورت تھی، اللہ نے سب کا انتظام کیا۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت پیدا کی کہ وہ انسان کے کپڑوں کے لیے روئی نکالتا ہے، اس سے غلات نکلتے ہیں، اس سے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، اور انسان کی ضرورت کے لیے اس سے پانی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم بھی پیدا کیا، اور جسم کو باقی رکھنے کے لیے جتنی غذاؤں کی ضرورت تھی اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ انسان کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے اس کو روشنی کی ضرورت تھی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی۔ تو اللہ تعالی نے سر پر آسمان کی ایک چھت ڈال دی، جس میں سورج بنایا، جس میں چاند بنایا، جس میں ستارے بنائے۔ اس کی روشنی سے انسان کے ہڈیوں میں جو گدا، ہڈیوں کے اندر جو گدا ہوتا ہے وہ ستاروں کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ پھلوں کے اندر جو خاصیت اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے وہ ستاروں اور سورج اور چاند کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جسم پیدا کر کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے جتنی بھی چیزیں تھی ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے اندر صرف جسم نہیں ہے، جسم کے ساتھ روح بھی ہے۔ اس روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ روح بھی اللہ کے حکم سے دنیا میں آئی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ روح ایک دن اس دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلی جائے گی۔ اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ جس طرح جسم کے لیے غذاؤں کی ضرورت تھی، اسی طرح روح کے لیے بھی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ جسم ایک مادی چیز ہے، دکھائی دینے والی چیز ہے، اس لیے اس کی غذائیں بھی دکھائی دے رہی ہے، کھانا پینا وغیرہ سب۔ لیکن روح ایک لطیف چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، تو اس کی جتنی بھی غذائیں ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو باقی رکھنے کے لیے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے اور روح کو صحیح باقی رکھنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے بھی اللہ نے غذا پیدا کی، اور وہ غذا ہے علم وحی، وہ غذا ہے عبادات، وہ غذا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، وہ غذا ہے دل کا سکون۔ یہ اللہ نے پیدا کیا۔
جس طرح بادل برساتا ہے زمین کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ علم کے بادل انبیاء بنائے جو روح کو سیراب کریں گے. زمین کو سیراب کرے گا بادل بارش کا، اور انسان کی جو روح ہے اس کو سیراب کرے گا علم، اللہ کا حکم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ موسلادھار بارش. جب موسلادھار بارش ہوتی ہے تو زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہے. ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو پانی اپنے اندر جذب بھی کرتی ہے اور گھاس پھوس بھی اگاتی ہے. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو صرف اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے، کچھ اگاتی نہیں ہے. اور کچھ ایسے چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ اپنے اندر پانی جذب کرتے ہیں، پانی بالکل آگے بہا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسلادھار بارش کے ساتھ مثال دے کر یوں سمجھایا کہ میری تعلیم سے بھی 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک فائدہ پہنچاتے ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے تو بہت سی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ دوسروں کو تبلیغ اور تشریح نہ کر سکے لیکن اپنا فائدہ خوب کرتے ہیں. لیکن ایک قسم وہ ہے جو نہ اپنی ذات کے لیے اس تعلیم کو مفید بناتی ہے نہ کسی اور کے لیے. الغرض مجھے آج کے مضمون میں یہ سمجھانا ہے کہ جان، روح اور مال یہ میرا نہیں ہے. جان، مال، روح یہ اللہ کا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا کر اللہ کو سپرد کر دیں. جسم میرا نہیں، مال میرا نہیں، روح میری نہیں، تو میری ذمہ داری ہے کہ ان تینوں کو میں اللہ کی مرضی کے مطابق بنا کر، اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق اس کو چلا کر اللہ کے سپرد کروں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادتیں فرض کی. نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے کہ نماز روزہ پڑھ کر تلاوت کر کے میں اپنے جسم کو بالکل اچھا کروں اور اچھی طرح کر کے اس کو پیش کروں اللہ کو. زکوٰۃ کی عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی تاکہ میرا مال صحیح ہو، اور آبرو انسان کے اندر عزت ہوتی ہے، اس عزت کے لیے صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا. تو ہم جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی پھنسیاں لگ جاتی ہے یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کو تلاش کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے اصلاح نہیں ہوتی ہے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں. دوائیوں میں فرق نہیں ہے تو دوسری دوائیاں تلاش کرتے ہیں اور اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں. تو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی صحت کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح روح کے اندر بھی تھوڑی پھنسیاں لگ جاتی ہے، روح میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے، حرص پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو مارنے کا غصہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب روح کی بیماری ہے. جب یہ روح کی بیماری ہے تو روح کے جو ڈاکٹر ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کے پاس جا کر اس روح کی بیماری پیش کر کے اس کا جو علاج وہ بتائے وہ کرنا ہوگا. جسم کی بیماری کی تو ہمیں فکر ہے، لیکن روح بیمار ہو جاتا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت پر جو یقین ہونا تھا وہ یقین کمزور پڑ گیا. آخرت پر جو یقین ہونا تھا وہ یقین ہمارا کمزور پڑ گیا.
دنیا کی چیزوں پر جو یقین ہے وہ مضبوط ہے، اس لیے دنیا کے لیے جسم ضروری تھا تو جسم کو باقی رکھنے کی ہم نے فکر کی، لیکن روح کو بنانے کی ہم نے نہیں فکر کی۔ حالانکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس کی روح بیمار ہے، نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ تلاوتوں میں دل لگتا ہے، نہ اچھے کاموں میں دل لگتا ہے۔ اچھے کاموں میں دل نہ لگنا، اچھی چیزوں کی توفیق نہ ملنا، یہ روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میری روح بیمار ہے پھر بھی مجھے فکر نہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، تو آج کی مجلس کا سبق یہی دینا ہے کہ ہم اپنے جسم کو اور اپنی روح کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا کر اللہ کے سپرد کریں۔ تو اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے وہ اللہ کا مال ہے، میرا مال نہیں۔ اللہ نے زمین سے غلات اگائے تبھی تو میرے پاس آئے۔ پانی پیدا نہ کرتے اللہ تعالیٰ، زمین کے اندر قدرت پیدا نہ کرتے تو کہاں میرے پاس یہ مال آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا ہے غریبوں کا حق، وہ حق ہم ادا کریں۔ دیکھیے ایک بات سمجھنی ہے، شریعت دنیا کمانے سے منع نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دنیا کمانا ایک فریضہ ہے، کسب المال فریضۃ۔ دنیا سے انسان اللہ کو خوش کر سکتا ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق خرچ کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقیت کا مرتبہ پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر کے، اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے میں نے سب کا حق ادا کیا لیکن ابو بکر صدیق کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ان کو یہ مقام صدیقیت جو ملی وہ مال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مال اللہ کے راستے میں، اللہ کو خوش کرنے میں استعمال کیا۔ تو غریبوں کا جو حق ہے اللہ نے جو فرض کیا ہے، امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہوا۔ پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ آپ کے کھانے پینے کے علاوہ جتنا بھی مال بچ جائے سب دے دو، کچھ بھی اپنے پاس مت رکھو، آپ کی ضروریات کا جتنا مال ہے اتنا اپنے پاس رکھو، باقی تمام مال غریبوں کو دے دو، اگر غریب نہیں ملتے ہیں تو سارا مال ایک جگہ جمع کر کے اس کو جلا دو۔ یہ حکم تھا پچھلی امتوں میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی۔ کہاں اپنے لیے بھی رکھو، اپنے کھانے کے لیے بھی رکھو، تھوڑا سا جمع کرنا ہے تو جمع بھی کر دو، لیکن آپ پر جو واجبی اور نفلی صدقات رکھے ہیں وہ دیتے رہو۔ اور یہ واجبی صدقات رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ فرمایا، جس چیز میں زیادہ محنت ہوتی ہے اس میں کم واجب کیا، جس میں کم محنت ہوتی ہے اس میں زیادہ واجب کیا۔ مثلا جنگل میں اگر کسی کو خزانہ مل جائے تو خزانہ حاصل کرنے میں اس کو محنت نہیں لگی اس کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو 20% دینا ہے۔ 100 روپے ملے ہیں تو 20 روپیہ دینا ہے بیت المال میں، تاکہ یہ بیت المال میں غریبوں کے لیے خرچ ہوگا۔ کھیتی میں آئیے، کھیتی اگر نہر نالوں سے بارش کے پانی سے کھیتی اگتی ہے، اس میں محنت کم ہے، پانی اس کا نہیں تھا، محنت کم ہے، ایک مرتبہ بیج ڈالا اور تو خالی بس اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اتنی زیادہ محنت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10% واجب کیا کہ آپ کے پاس 100 روپے آتے ہیں تو 10 روپیہ دو۔ لیکن جو بزنس ہے، آدمی تجارت کرتا ہے، اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، مال منگوانا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے اور لوگوں کو بیچنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہنا پڑتا ہے صبح شام، تو بزنس اور تجارت ہوتی ہے، اس میں انسان کی محنت زیادہ لگتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کم واجب کیا۔ بزنس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے 2.5% واجب کیا۔ یہ غریبوں کا ہم پر حق ہے، یہ غریبوں کا ہم پر حق ہے۔
جس طرح ہم اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، ان کے خرچوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں، اسی طرح اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں جو غربا بسے ہوئے ہیں ان کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کی ذمہ داری لوں اور میں ان کی فکر کروں. اس لیے کہ اس دنیا میں امیری اور غریبی دونوں کی ضرورت ہے. سارے امیر ہوتے تب بھی پریشانیاں ہوتی، چھوٹے موٹے کام کون کرتا؟ سارے غریب ہوتے تو بھی پریشانی ہوتی کہ پیسوں کا کام کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ دو امتحانی پیپر ہے. یہ ہماری زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان چل رہا ہے. اصل زندگی تو برزخ اور آخرت میں آنے والی ہے. یہ تو صرف امتحان ہو رہا ہے. اللہ نے ایک آدمی کو مال دے کر امتحان دیا اور ایک آدمی سے مال لے کر امتحان دیا. اللہ کے دو امتحان کے پیپر ہیں، ایک شکر کا اور ایک صبر کا. سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ سخاوت خدا کی صفت ہے. بخل اللہ کو بہت ناپسند ہے. پچھلی امتوں میں قرن اول میں یہ جذبہ سخاوت لوگوں میں بہت تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. قرآن کی آیتوں میں اللہ نے بار بار کہا جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس مال کے تم صرف ٹرسٹی اور ذمہ دار ہو. یہ مال خدا کا ہے، اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو ٹرسٹی اور اس کا ذمہ دار بنایا ہے. لہذا جن کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو دے دیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ یہ بات سمجھے ہوئے تھے. ان میں یہ جذبہ بہت تھا. دیکھیے عورتوں میں مال سے محبت زیادہ ہوتی ہے، عورتیں مال جمع کرنا چاہتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وہ لوگ اپنے اندر کیسا جذبہ سخاوت پیدا کیے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے ایک اشرفی بھری تھیلی بھیجی ہدیے میں. ان دنوں بھیجی جن دنوں حضرت عائشہ کے یہاں 3 دن سے فاقے چل رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ کو کہا ادھر آئیے، یہ تھیلی لے جائیے، غریبوں پہ بانٹ دیجیے. پوری اشرفی پوری تھیلی غریبوں میں بانٹ دی. جب بانٹ کر آ گئی خادمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، کچھ ہمارے لیے رکھ دیتے. کہا کہ پہلے بتا دیتے تو رکھ دیتے. اب ہو گیا. ان کے پاس جو مال آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بنے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے سالانہ ایک رقم مان لیجیے 1 لاکھ روپیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے خرچ کے لیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رقم جو سالانہ ملتی تھی 3 دن میں غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. بہت سخی تھے، 3 دن میں غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو حضرت معاویہ نے کہا لا خیر فی الاسراف، آپ یہ رقم 3 دن میں استعمال کر دیتے ہیں، اسراف میں بھلائی نہیں ہے، فضول خرچی میں اچھی بات نہیں ہے، اسراف میں بھلائی نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں ہے. میں اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتا ہوں، میں غریبوں میں بانٹتا ہوں، خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہوں، اور خیر کے کاموں میں جتنا پیسہ استعمال کیا جائے وہ فضول خرچی نہیں کہا جاتا ہے. لا اسراف فی الخیر. حضرت غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی مال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا، اعلان کیا کہ ایک بہت بڑی جنگ لڑنے کے لیے دور جانا ہے، بڑے دشمن کے پاس جانا ہے.
مال کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اس لیے ہر ایک آدمی اس میں حصہ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ آیا کہ آج تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق سے بہت آگے ہی بڑھ جانا ہے۔ انہوں نے اپنے پاس جتنا مال تھا اس کا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر میں کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں اتنا ہی گھر میں چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، پورا مال پیش کر دیا۔ پوچھا آپ نے گھر میں کچھ چھوڑا ہے نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ گھر میں اللہ اس کے رسول چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ لے کر آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جذبہ تھا۔ جب ضرورت پڑی اسلام کو، جب ضرورت پڑی اللہ کے دین کو، جب ضرورت پڑی خیر کے کاموں میں، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہو، ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی تا وقت کہ آپ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اپنی محبوب چیزوں کو اگر اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو ہی تمہیں بھلائی مل سکتی ہے، اس کے بغیر بھلائی نہیں ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جائیداد والے تھے، بہت جائیداد۔ ان کے پاس بہت باغ تھے۔ ایک باغ بہت قیمتی باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے، بیر ہا، جو ان کو بہت پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تھے اور اس کنویں کا پانی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ باغ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اللہ کے بتائے ہوئے مصرف میں اس کو استعمال کر دو، جاؤ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو ہم مانتے ہیں ہمارے فقہ میں وہ امام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزنس مین تھے کپڑوں کی، بہت بڑی تجارت تھی، لیکن کوفہ اور بصرہ میں جتنے غریب، جتنی بیوائیں اور جتنے مسکین تھے، سب کی فہرست ان کے پاس تھی۔ سالانہ ہر ایک کو ان کے حق کے مطابق حضرت ابو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا حق پہنچایا دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ غریب ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ یہ ہمارا ہدیہ یا ہمارا صدقہ قبول کرتے ہیں کہ ہم اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ہم دیکھ کر غریب پر احسان نہیں کرتے ہیں، غریب ہمارے صدقات کو لے کر غریب ہم پر احسان کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں اللہ کی خوشنودی ہمیں ملے گی۔ ان کے یہاں پوری فہرست بنی ہوئی تھی، سب کے ناپ کے کپڑے بنا کر سب کی ضروریات لکھی ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے، فقہ مرتب ہو رہی تھی، مدون ہو رہی تھی، لیکن یہ کام بھی کرتے تھے، ہر غریب کو اس کا حق سالانہ پہنچا دیا کرتے تھے اپنی ذمہ داری، اور اس غریب کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی فقہ لکھنے کے لیے، جو ہمارے مذہب حنفی کی 20 بڑی کتابیں ہیں۔ یہ کتاب 50 علماء نے مل کر لکھی ہے۔ ان 50 علماء کے اخراجات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیب خاص سے پورا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس سے قرض بھی لے جاتے تھے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی تو وہ آدمی شرماتا گھومتا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ دیکھیے تعلق بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے، پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا سر مت چھپائیے، میرے سے ملتے رہیے، جیسے پہلے ملا کرتے تھے ویسے ہی ملا کریں، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجیے، نہیں ہے تو آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تعلقات محبت بڑی چیز ہے، پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ نے ہم پر جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کے مالیہ ادا نہیں کریں گے تو یہ مال کمانا نہیں ہوا، مال کی محبت ہوئی۔ مال کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی. آدمی اگر سمجھنا چاہے تو بہت قیمتی بات ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلط مال، خراب مال، برا مال، غلط طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال غلط چیزوں ہی میں ہی استعمال ہوگا، کبھی اچھی چیزوں میں استعمال نہیں. فیشنوں میں، ڈیزائنروں میں، خواہشات کو پورا کرنے میں، لوگوں کو بتلانے میں استعمال ہو جائے گا، فضول خرچی میں استعمال ہو جائے گا. غلط مال غلط جگہوں پر ہی استعمال ہوگا، اچھا مال ہوگا اچھی جگہوں پر ہی استعمال ہوگا. اور دل میں، روح میں نورانیت اور روح میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے حلال لقمہ ضروری ہے. اگر حرام لقمے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیفیت چھین لیں گے، نیک کاموں کی توفیق ملے گی ہی نہیں. رمضان مبارک گزرے گا، پورا رمضان چلا جائے گا، روزے کی توفیق نہیں ہوگی، یا روزہ رکھ لیا اللہ کے منشے کے مطابق روزہ نہیں ہوگا. قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا. نیک کام کا مطلب سامنے آ رہا ہے لیکن خرچ کرنے کا نہیں ہوگا. وہ مال غلط جگہ سے اگر حاصل کیا ہے غلط جگہ میں استعمال ہوگا، اور محنت سے اور حلال کمائی ہے تو حلال جگہوں پر اور اچھی جگہوں پر استعمال ہوگا. تو نیکی کی اور روح کی روحانیت اور روح کے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے حلال لقمہ ضروری ہے. دیوبند کے اندر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے. یہ واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دیوبند کے اندر ایک شاہ جی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ گھاس، جنگل سے گھاس توڑ کر لاتے تھے اور جن کے جانور ہوتے تھے ان کو بیچتے تھے. قیمت متعین تھی 6 آنے، قیمت متعین تھی 6 آنے، نہ زیادہ نہ کم. جن کے پاس جانور ہوتے تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ شاہ جی کے پاس سے وہ گھاس کا گٹھر خریدے، کیونکہ وہ نیک آدمی ہیں اور ان کے گٹھر میں برکت ہے، تو اس برکت کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ انہی کے پاس خریدے. وہ نہ قیمت بڑھاتے تھے نہ گھٹاتے تھے، 6 آنے لیں گے. محنت سے صبح جاتے تھے، کاٹ کر لاتے تھے اور 6 پیسے لیتے تھے. ان 6 پیسوں میں سے 2 پیسے فوراً اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے تھے. 2 پیسے اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ دیتے تھے، چولہا جلتا تھا ان کا، اور 2 پیسے وہ جمع کرتے تھے. سال بھر میں 6 روپے بنتے تھے. ان 6 روپیوں میں دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے اساتذہ تھے، اللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بڑے تھے، مولانا رفیع عثمانی صاحب، سب کی دعوت کرتے تھے سالانہ 1 مرتبہ. حضرت قاری صاحب کہتے تھے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ شاہ جی کی سالانہ جو دعوت ہوتی تھی اس دعوت کا ہمیں انتظار رہتا تھا. کیوں کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب شاہ جی کی دعوت کھاتے تھے تو دل میں ایسی روحانیت پیدا ہوتی تھی کہ خود بخود ذکر، خود بخود تلاوت، خود بخود اللہ سے تعلق، اللہ سے لو لگانے کا من ہوتا تھا. ایک مرتبہ شاہ جی بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے وہ سال دعوت نہیں کر سکے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے، وہ شاہ جی کے پاس گئے اور شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی آپ کی دعوت کا کیا ہوا، ہم کو تو انتظار ہے. کہ ہاں مجھے کرنا ہے، پیسے بھی جمع ہیں، لیکن میری بیماری کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، یہ پیسے لو اور دعوت دو. لوگ شوق سے اس دعوت میں آتے تھے، اس لیے کہ وہ محنت کی کمائی تھی، ایک ذاکر شاگرد آدمی کی کمائی تھی، اور اس نے اچھی نیت سے اس کو جمع کیا تھا. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ دعوت کھا کر میرے دل میں مہینوں تک کیفیات بنتی تھی. ایک اللہ تعالیٰ اچھی نورانیت والی کیفیت پیدا کرتے تھے جس سے نیکی کرنے کا، اللہ سے تعلق بڑھانے کا، آخرت کا شوق پیدا ہوتا تھا. الغرض آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ جان بھی اللہ نے پیدا کی، مال بھی اللہ کا ہے،
روح بھی اللہ ہے، نہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے یہاں جاؤں گا، جب اللہ کا حکم ہوگا تب جانا طے ہے، اور اصل ہماری زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں فیصلے ہوں گے۔ ایک بات مجھے بہت اچھی یاد آ گئی، 2 منٹ میں اس کو بھی پورا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، علا کا جو زمانہ تھا، اور اپنے کمرے کے اوپر والے کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر بیٹھ گئے تھے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چٹائی تھی، اور ایک برتن تھا چمڑے کا جس میں شہد لگتا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو چٹائی کے نشان جسم پر پڑے، جس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک طرف آج کے زمانے کے جو قیصر و کسریٰ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے محلات دیکھیں، آپ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کے پاس چٹائی اور وہ جسم پر نشان پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ کہ آپ بات سمجھ نہیں رہے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، ایمان اور عبادات، تلاوت، ذکر و جو بھی ہم کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا جنت میں، یہ دنیا میں ہمیں نہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نہیں بنائی، آخرت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جتنی بھی دنیا کی خوشحالی ہے وہ سب ان کی یہی کی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال امانت ہے، جان امانت ہے، اس کو اللہ کے مرضی کے مطابق ہی استعمال ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، آدمی پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔